الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو با، فا، میم اور واو کے بارے میں انفارمیشن دوں گا کہ یہ کون سے حروف ہیں، ان کا مخارج کیا ہے اور ان کا القاب کیا ہے اور یہ کس طرح سے ادا ہوتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے حروف نطقیہ، حروف لثویہ اور حروف صفیریہ کی وضاحت دی تھی، اور ابھی تک آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جلدی سے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو پچھلی ویڈیو دیکھ کر پیچھے جو سمجھایا گیا وہ یاد ہو سکے۔ اور ساتھ میں ابھی تک آپ نے میرے چینل تجوید القراءت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری طرف سے مدنی قاعدے کی کوئی بھی انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہاں پہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا حروف شفویہ۔ دراصل جو میں آپ کو حروف بتا رہا تھا با، فا، میم، واو، یہ دراصل ان کا القاب ہے حروف شفویہ، اور یہ شفوی مخارج ہیں۔ یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اور ساتھ میں آپ کو گائیڈ بھی کر رہا ہوں کہ یہ والے لفظ ہیں، آپ کو یہ حروف بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ہیں حروف شفویہ۔ آپ کو با کا میں مخارج پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوگا، یعنی اوپر والے جو ہمارے دانت ہیں ان کا کنارہ اور نچلا ہونٹ، اس کا جو تر حصہ ہے جہاں پہ یہ تر ہے وہاں سے یہ ادا ہوگا حروف۔ جیسے ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں فا، یہ تر حصے سے دانتوں کا، ہمارے اوپر والے دانتوں کا کنارہ لگا ہے، اور جو درمیان والا ہونٹ کا حصہ ہے یعنی کہ تر حصہ ہے وہاں پہ جو ہمارے اوپر والے دانتوں کا کنارہ لگا ہے، اس لیے یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ساتھ میں نیچے لکھا ہوا ہے با، فا، میم اور واو، ان کی بھی الگ الگ مخارج ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر اسکرین پر لکھا ہوا ہے با، یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا، یعنی ان میں دانتوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ صرف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ دونوں ہونٹوں کا جو ہمارا تر حصہ ہے یہ اس حصے سے ادا ہوگا۔ آگے لکھا ہوا ہے میم، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا، یعنی جب ہم میم پڑھیں گے یہ دونوں ہمارے ہونٹ بند ہو جائیں گے، اور یہ باہر والے جو ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہے یہ وہاں سے ادا ہوگا خشک حصے سے۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے واو، واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگا۔ جب ہم واو کو ادا کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں گے۔ آگے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لکھا ہوا ہے جوفی مخرج، جوفی مخرج ہے، یہ ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ دراصل 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ ان کا مخارج ہے جوف دہن، یعنی منہ کا کھلا، اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے خشیوم، ناک کا بانسا، اس کا مطلب ہے ناک کا بانسا۔ اور آگے اس کا مخارج ہے یہ گنہ کا مخرج ہے، یعنی خشیوم کہتے ہیں ناک کا بانسا، ناک کا بانسا خشیوم، اس کا مطلب ہے یہ گنہ کا مخرج ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا الحمدللہ مخارج کا جو ٹاپک تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو الحمدللہ دانتوں کا نقشہ سمجھاؤں گا کہ کون سا دانت کیا کام کرتا ہے، اس دانت سے کون سا حرف نکلتا ہے، سب وضاحت بتاؤں گا، بلکہ نقشے کے ذریعے آپ کو، دانتوں کے نقشے کے ذریعے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا تاکہ اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔